ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ کیلیفورنیا سے براہ راست سربراہ جنت پاکستان پارٹی سلطان پاکستان ڈاکٹر اسد الاسلام سید صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ. اور پچھلے ہفتے ہم نہیں آپ کے سامنے حاضر ہو سکے, اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. کسی وجہ سے, کسی پر جو ہے مصروفیات کی وجہ سے ہم پچھلا پروگرام نہیں کر سکے. انشاءاللہ اگلے جو آج سے انشاءاللہ ہم اس کو اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے چلاتے رہیں گے. ابھی میں اپنے ساتھ کیلیفورنیا سے براہ راست ڈاکٹر اسد الاسلام سید صاحب کو دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدام حسین بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. اور ہمارے تمام وہ جو سننے والے ہیں جو اس وقت لائیو موجود ہیں, جن کی تعداد یوٹیوب اور فیس بک کو ملا کر اور باقی ہمارے چینلز کو ملا کے 20,000 سے زائد ہے, میں آپ تمام پاکستانیوں کو السلام علیکم کہہ رہا ہوں اور ساتھ ہی آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں, وہ انقلاب محمدی جس میں اللہ کے قانون پہ مبنی نظام ہوتا ہے, جس میں کوئی سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی, کوئی مذہبی فرقے نہیں ہوتے, جس میں تمام قوم مل جل کر ایک ماں کے بچوں کی طرح رہتی ہے, اس انقلاب کا علم بردار اسر الاسلام اس وقت آپ کے سامنے ہے. اس عزم کا اظہار کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ کا یہ ساتھی اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اٹھا ہے. آپ میں سے جو لوگ ابھی تک مجھے پہچان نہیں پائے, پہچانیے مجھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کیسے انسانوں ہی میں سے ایک لیڈر کو اٹھاتی ہے. سو آپ تمام لوگوں کی شمولیت کا بے حد شکریہ. جی ہم اپنے سوالات کی طرف آتے ہیں. بہت شکریہ. پاکستان میں پچھلے دنوں پیٹرول جو ہے اس کو 25 روپے تک ایک دم 21 روپے بڑھا دیا گیا ہے. وہاں پہ شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور ان کے اپنے ہی پی کے لوگ جو ہے ان کے خلاف کے خلاف بول رہے ہیں, ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ یہ جو مافیا کے خلاف ہار گیا ہے, تو یہ کون سا مافیا ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت مزید چل سکے گی؟ کیونکہ عمران خان صاحب خود بھی کہا کہ 6 ماہ تک ہمیں کچھ کرنا ہے, اگر نہ کیا تو ہمارے لیے حالات مزید جو ہے بدتر ہو جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں اور عوام کو کیا کہیں گے؟ دنیا کی ساری شیطانی حکومتیں چلتی ہیں جمہوریت کے نعرے اور عوام کا خون چوس کر, کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ عوام میں ایسی طاقت ہوتی نہیں ہے. وہ جو ایک کارٹون کریکٹر تھا ہمارے بچپن میں, ایک وہ آگے سے کہا کرتا تھا کر لو جو کرنا ہے, کر لو جو کرنا ہے, کہ کر لو جو کرنا ہے, آپ کیا کر سکتے ہو. تو وہ جانتی ہیں کہ یہ نہتے بے کس لوگ یہ زیادہ سے زیادہ گالیاں دیں گے, زیادہ سے زیادہ فیس بک کے اوپر پوسٹیں بنائیں گے عمران خان کے خلاف, باجوے کے خلاف, لیکن یہ کر کچھ نہیں سکتے. اور وہ جو عمران خان کہتا تھا نا, آپ دیکھو اس کی مینٹیلٹی, یہ اس کا ایک جملہ بڑا اہم ہے. اس نے کہا تھا کہ جس دن ہم میچ ہار جاتے تھے تو میں اپنے ساتھیوں کو یہ کہتا تھا کہ کل صبح کے اور اگلے 2 دنوں کے اخبار پڑھو ہی مت. تو وہ لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں, جانتے ہی نہیں ہیں, آنکھیں بند کرتے ہیں, اس ڈینائل میں ہیں. تو آپ پاکستانی عوام جو ہیں اچھی طرح سے جان لیں گے اس چیز کے ذریعے سے, یہ جو ابھی حال ہی میں ایک دم سے پٹرول کا قیمت کا اضافہ ہوا ہے, کہ اس کا اثر آپ کے آلو, مٹر, پیاز, ہر چیز کے اوپر پڑے گا, ہر چیز کے اوپر, کیونکہ ہر چیز اسی سے اس کی قیمت بڑھتی ہے. تو اب تیار رہیے اس جہنم کے لیے جس جہنم میں آپ 70 سال سے مبتلا ہیں. اور آپ جب تک نظام محمدی جو ربا کا نظام ہے اس کی موت کا پیغام ہے نظام محمدی, اب توان و کرہن آپ کو یہ نظام قائم کرنا ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نہ صرف یہ کہ مجھے اس ٹیبل پہ لے کے آئی ہے کہ میں آپ کے سامنے اس نظام کو پیش کروں, بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے ساری دنیا کے اندر نظام سرمایہ داری کو جس انداز سے ننگا کیا ہے
کہ یہ جو دعوے دار تھے حکومتیں کہ اپنے عوام کی وہ حفاظت کریں گی اور یہ کریں گی، ساری دنیا کی حکومتیں ننگی ہو گئی ہیں. تو اب پاکستان اس شہر رمضان میں سے گزر رہا ہے، جب یہ شہر رمضان، اسی میں یہ نظام قائم پہلے بھی ہوا تھا 1400 سال پہلے. یہ شہر رمضان، اسی میں اس نظام کو قائم ہونا ہے از سر نو. اور میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ دیکھ لیجئے آپ کہ یہ جو سیاستدان بلند بانگ دعوے کرنے والے، ان سیاستدانوں کا جو کیا کہتے ہیں خلاصہ تھا، یعنی ہر سیاستدان کی جو پاکستان کی تاریخ میں 70 سال میں گزرے ہیں، ان تمام سیاستدانوں کی بکواس، خرافات، ہاتھ ہلا ہلا کر جلسے کرنا، نعرے، تقریریں، یہ اور میں یہ کر دوں گا اور میں اس کو گھسیٹوں گا، میں وہ کروں گا، وہ سارے کی ساری باتیں عمران خان صاحب نے ویسے سیکھی تھیں 22 سال کے عرصے میں جیسے گلیوں میں پھرنے والا بچہ گالیاں سیکھتا ہے. تو انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ اس طرح سے گالیاں دینے کے ساتھ جب آپ وزیر اعظم بن جاتے ہو تو اس کے بعد موجہ ہی موجاں اس کے بعد آپ فرعون بن جاتے ہو، آپ حکم دیتے ہو اس کو معاف کیا، اس کے مسئلے کا حل میں کروں گا، آپ جاتے ہو، بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. لیکن عمران خان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ جو ذلت اور رسوائی پاکستان کے 70 سالوں میں کسی اور انسان کو نہیں ملی، یحییٰ خان کے بعد یہ پہلا شخص ہے جس کو اس انداز سے ذلت اور رسوائی مل رہی ہے کہ وہ پاکستان کے لوگ پاکستان آرمی کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، پاکستان کے جرنیلوں کے ساتھ جس انداز سے اب نفرت پھیل گئی ہے، اور لوگ جو ہیں جان گئے ہیں کہ یہ اس ساری خرابی کا جڑ ہمارے یہ جرنیل ہیں. اور ہمارے جرنیل یہ وہ ہیں جنہیں امریکہ قائم کرتا ہے، آرمی کا چیف وہ سلیکٹ کرتا ہے، اور 70 سال سے یہ کھلواڑ ہو رہی ہے جمہوریت کے نام کے اوپر. اب پاکستانیوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں. یہ جو میں نے جنت پاکستان نام دیا تھا کہ یہ جہنمی نظام جس میں سے آپ گزر رہے ہو، اس کے برعکس یہ جنتی نظام ہے جس میں گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے، مالک ہوتی ہے اس تمام سرمایہ کا جو آپ کے ملک میں موجود ہے. اور سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ آپ کی سرزمین اور آپ کے عوام. تو گورنمنٹ ان عوام کو گائیڈ کرتی ہے اور ان کو بتاتی ہے کیسے کام کرنا ہے، کیسے اناج پیدا کرنا ہے، اور کوئی سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی اس نظام میں. یہ ہے نظام محمدی، اور اب پاکستان اس کے لیے تیار ہو رہا ہے. رہا اس بات کا تبصرہ کہ عمران خان کی حکومت نے، وہ تو ایک ناکام حکومت ہے پہلے دن سے. ایک صاحب نے مجھے لکھا، صدام حسین، کہ کیا عمران خان خودکشی کر لے گا؟ میں نے ان کو جواب دیا، خودکشی وہ کرتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. یہ انسان تو اپنی لاش کو گھسیٹتا پھر رہا ہے اپنی انا کے سر کے اوپر. اس کے پاس کوئی سینسٹیوٹی اس بات کی بھی نہیں ہے کہ ماں کی عزت کیا ہوتی ہے. جس انسان نے اس بات کی پرواہ نہ کی ہو، شوکت خانم، جس کسی کی بھی ماں ہے، کسی کی بھی ماں، کوئی آدمی پرچار کرتا ہے اس بات کا کہ میری ماں جو ہے وہ فلاں کینسر کے ساتھ مر گئی تھی، اپنی ماں کو جو ننگا کرتا پھر رہا تھا کہ میری ماں، کوئی آدمی نہیں. وہ ایک آدمی نے مجھے کہا تھا، ایک خاکسار نے مجھے، کہ اس نے اپنی ماں نو ننگا کیتا ہے. جی ایک کدی زندگی چ کامیاب نہیں ہوئے گا. ماں کو ننگا کرنے والا آدمی جس کے اندر اس بات کا بھی شعور نہیں تھا کہ میں نے اپنی ماں کا نام ننگا نہیں کرنا، اپنی ماں کی بیماری کا رونا رو کر تماشا کر کے اس نے جو پاکستان کے اندر اپنے طور سے اپنے لیے اور علیمہ باجی کے لیے کروڑوں روپیہ جمع کیا. اور اتنا بڑا فراڈیا ہے یہ شخص. اس کا فراڈ جب اب
لوگوں کے سامنے آ رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی سبسٹنس ہے، نہ پاکستان کی اس اشرافیہ کے پاس کوئی سبسٹنس ہے. یہ جو آپ کے ڈان اخبار میں اور انگریزیوں کے مختلف اخباروں میں لکھنے والے انٹلیکچوئل طبقہ ہے، these bastards they don't have any solution. یہ صرف ایئر کنڈیشنر کمروں میں بیٹھ کر پچھلے 70 سال سے قلم قتلے بنا رہے ہیں اخباروں میں کہ ہم نے عمران خان کو یہ سمجھایا تھا، عمران خان کے پاس ٹیم نہیں ہے، عمران خان کے پاس یہ نہیں ہے، عمران خان کو پہلے کہا تھا آپ اس طرح سے مت کہو. یہ سارے بکواسی اب ننگے ہو گئے ہیں، سارے بکواسی. پاکستان کے اندر الفرقان قائم ہو گیا ہے. وہ انسان، اور میں کلیئرلی کہتا ہوں، وہ نادیدے جن میں سر فہرست آپ کا یہ پرویزی طبقہ تھا، وہ جو کہتے تھے ہمارا عمران خان، ہمارا عمران خان، اب وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں پرویزی. اور یہ پرویزی نہیں، پاکستان کے وہ تمام طبقہ جنہوں نے ہمارا عمران خان، ویسے ہی انہوں نے شفٹ لگائی تھی کہ جیسے پتہ نہیں ایک آدمی آئے گا اور پاکستان کے اندر تبدیلی آ جائے گی. تبدیلی آتی ہے اس ایک آیت کو سمجھنے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے کہی تھی. انہوں نے کہا تھا اللہ بھی چاہے، محمد نہیں، اللہ بھی چاہے کسی قوم میں تبدیلی اس وقت تک نہیں لا سکتا جب تک کہ وہ قوم اپنے نفس کو نہیں بدلتی. نفس کہتے ہیں بلیف سسٹمز کو، عقیدوں کو، یہ جو لوگ مانتے چلے آئے ہیں. اسی لیے موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اپنے اس نفس کو قتل کرو اگر ایک زندہ قوم بننا چاہتے ہو. یہ جو تم نے اپنے ہاں عقیدے وضع کر رکھے ہیں کہ منہ سے یہ چیزیں بولنے سے ثواب ہوتا ہے، ان عقیدوں کو قتل کرو. یہی وہ عقیدے ہیں جو تمہیں ایک زندہ قوم کی طرح سے کھڑا نہیں ہونے دیتے. یہ عقیدے جس قوم نے پال رکھے ہیں، اس نفس کو قتل کرنا، اور کہا کہ اس قوم کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا، اور تو اور اللہ بھی بدل نہیں سکتا جب تک یہ قوم اپنے ان عقیدوں کو نہیں بدلتی. میں نے اس قوم کے عقیدوں کو، ان کے نفس کو چیلنج کیا، اور میں نے کہا کہ یہ جو آپ لوگوں نے اپنے ہاں اسلام کے نام کے اوپر یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور منہ سے آوازیں نکالنے کا جو مذہب ایجاد کر رکھا ہے، یہ اس کا نبی پاک اور ان کی تعلیمات سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے. یہ ان جہالتوں سے نکلو، اس لیے کہ جب تک آپ یہ تغیر نہیں کرتے، اس تبدیلی کو نہیں لے کے آتے، آپ ایک زندہ، ایک شعور والی قوم بھی نہیں بن سکتے. اور اگر میرا یہ پیغام پاکستان کے عوام تک پہنچتا تو پاکستان کے عوام تو چھلانگ مار کے خوشی کے ساتھ آتے کہ وہ مسیحا جس کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ مسیحا آ گیا. پاکستان کے عوام چھلانگیں مارتے خوشی کے ساتھ کہ اللہ کی زمین، اللہ کا قانون، اللہ کا نظام. یہ تو ہم نے الفاظ سن رکھے تھے اپنے بزرگوں سے کہ اسلام اسے کہتے ہیں. تو پاکستان کا غریب تو چھلانگیں مار کے آتا اس کی جانب، لیکن اس اشرافیہ نے، یہ جو آپ کا یہی طبقہ ہے جو پاکستان کے سارے چینلز کو، یہ حسن نثار اور اس قسم کے پرویزی، یہ تمام لوگ یہ نہیں چاہتے تھے. یہ بت پرست ہوتے ہیں تو یہ بزدل ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ کسی ایسے انسان کے پیچھے لگتے ہیں کہ جس کے پیچھے سمجھتے ہیں کہ لگنے سے ہمارا لیڈر جیت جائے گا، ہم جیت جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو تو ذلت دی ہے سو دی ہے، ان پرویزیوں کا بھی منہ کالا ہو رہا ہے جو کہتے تھے یہ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ تمام پاکستان کے وہ مذہبی لوگ، جن بدترین مذہبی انسان اگر پاکستان کا کوئی ہے تو آپ کا یہ پرویزی انسان ہے. تو ان تمام لوگوں نے جو مخالفت کی تھی اب وہ ننگے ہو رہے ہیں. جی فرمائیں.
یہ حسن نثار نے پرسوں بیان دیا، انہوں نے کہا کہ میں الو کا پٹھا ہوں، میرے سے غلطی ہوگی کہ میں نے عمران خان کو سپورٹ کیا ہے۔ حسن نثار کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ الو کا پٹھا ہے، اس کی اولاد بول رہی ہے۔ اوف اوف اوف، جس انسان کے بیٹے اور جس انسان کے بیٹے بول رہے ہوں اپنی، یہ دیکھیں میرے پاس اتفاق کی بات ہے، یہ کپ مجھے میرے بیٹے نے دیا کہ ابو آپ اس میں چائے پیا کیجئے۔ میں نے اس کو دیکھا، گوگل لکھا ہے، میں نے باقی کی سطر نہیں پڑھی تھی، کتنی عزت کرتی ہے میری اولاد میری، اس پہ لکھا ہے کہ مجھے گوگل کی ضرورت نہیں ہے، میرا باپ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی یہ ہوتی ہے عزت جو اولاد کرتی ہے، اور حسن نثار کی اولاد نے، بیٹوں نے جس انداز سے اپنے اس باپ کو تمانچے مارے ہیں، پبلکلی تمانچے مارے ہیں، میرے خیال میں انسانیت کی تاریخ میں اگر حسن نثار میں ذرا سی بھی شرم ہوتی، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ طبقہ ہی بے شرموں کا ہے، یہ جو آپ کا پرویزی ہوتا ہے یہ طبقہ ہی بے شرمی ہے، ان کے اندر شعور ہی نہیں ہوتا کہ شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں نے جس وقت اپنی تحریک چلائی تھی، میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں اس حسن نثار طبقے کے بارے میں کہ میں نے دیکھا کہ جوک در جوک وہ لوگ جو قرآنسٹ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، انہوں نے کہا جی ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یہ کریں گے، لیکن جب میدان عمل میں آنے کی باری آئی تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اپنی سگریٹ نوشی تک کو ترک نہیں کر سکے۔ تو میں نے کہا کہ پہلے اپنے جسم پر تو اللہ کا ایمان لاؤ، پہلے اپنے جسم کے اوپر تو اللہ کا ایمان لائیں۔ جب اللہ آپ کے جسم پر امن قائم نہیں کر سکا اور آپ سگریٹ نوشیوں میں مبتلا ہو، سگریٹ نوشی نہیں، میں نے جتنا یہ آپ کا انٹلیکچوئل پرویزی طبقہ دیکھا ہے یہ انہی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، انہی چیزوں میں۔ سو حسن نثار کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ اس نے کہا کہ جی میں نے بہت سخت غلطی کی تھی اور یہ کی تھی، اس کو تو پیسے لگے ہوئے ہیں۔ پہلے دن جب عمران خان نے اپنی تحریک شروع کی، حسن نثار نے خود بتایا کہ یہ جو لاکھوں ڈالر کروڑوں ڈالر اس نے کمائے تھے بیرون ملک سے، اب ظاہر ہے کہ اس کا گول تھا کہ جی میں پاکستانیوں کو بیوقوف بنا کے، کیونکہ ممی نے کہا تھا کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے تو میں نے ممی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرنا ہے، تو اپنی ممی کے ساتھ جو کیا ہوا وعدہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے عمران خان صاحب میدان میں جب اترے تو انہوں نے حسن نثار کو چنا۔ ان لوگوں کی روزی لگائی، راتب لگائے ان کتوں کے، یہ پاکستان کے کتے، یہ جرنلسٹ، یہ کتے جرنلسٹ، انہوں نے عمران خان کے بارے میں ایسے ایسے پروگرام کیے، ایسے، یعنی مجھے آج تک یاد ہے یہ بات کہ میں لا تعلق پاکستان سے، میں آیا گھر پہ یوٹیوب پہ میں نے دیکھا، تو میں اس دن یہاں چونکہ میں سول سروس میں ایک اعلیٰ ترین پوزیشن میں موجود نوکری کیا کرتا تھا کیلیفورنیا کی گورنمنٹ میں، تو میں گھر آیا اور اس دن میں جاب انٹرویوز کنڈکٹ کر کے آیا تھا، جس طرح سے آپ کا ایک پبلک سروس، فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک پبلک سروس کمیشن گورنمنٹ کا ہے یہاں پہ۔ تو میں آیا، یہ اس دن کی بات ہے کہ میں نے آ کے دیکھا ٹی وی کے اوپر کو بچے حسن نثار کو سوال کر رہے ہیں عمران خان کے بارے میں۔ یہ بہت سال پہلے کی بات ہے، کم از کم آئی شوڈ سے 15 سال پہلے کی، اور حسن نثار ان کو کہہ رہے ہیں اوئے تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ کون ہے؟ اور وہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے۔ تو مجھے غصہ اس بات پہ آیا کہ ہمارے ان غریب بچوں کو جنہوں نے آکسفورڈ وغیرہ دیکھا بھی نہیں ہے، یہ ان کو احساس کمتری میں مبتلا کر رہا ہے۔ اور مجھے یاد آیا کہ میں نے اسی دن ایک آکسفورڈ کے گریجویٹ کو ریجیکٹ کیا تھا جاب میں، اور آغا خان میڈیکل کالج کے ایک پاکستانی کو اس کو سلیکٹ کیا تھا اس جاب کے لیے جس کے لیے اس نے اپلائی کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ میں کوئی پاکستانیت، اس کا معیار بہت بلند تھا، تو میں نے دل میں کہا کہ یہ پاکستانی قوم کو کیا بتاتا پھر رہا ہے کہ میں آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہوں۔ واٹ دا ہیل از آکسفورڈ؟ یہاں برکلے یونیورسٹی کو آپ آ کر دیکھیں، برکلے یونیورسٹی
وہ جس کا روب ذوالفقار علی بھٹو صاحب ڈالتے تھے کہ برکلے کا پڑھا ہوا ہے, برکلے کا گریجویٹ ہے, برکلے کا گریجویٹ. بول شٹ برکلے. یہاں برکلے میں آپ جائیں, آپ کو پی ایچ ڈیز سڑک کے اوپر بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے, برکلے کے گریجویٹ. سو یہ جو پاکستانی غریب قوم کو حسن نثار نے جس طریقے سے, میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ آپ کا جو میڈیا ہے یہ بت گر ہوتے ہیں, یہ بت بناتے ہیں, ان کے ذمے یہی کام ہوتا ہے کہ آپ نے اسے بت بنانا ہے. عمران خان کو گریٹر دین عمران خان, گریٹر دین لائف بنا دو. اور جتنے بھی ماڈلز ہیں, عمران خان کو تو آپ چھوڑ دیجئے, جتنی بھی انڈسٹریز ہیں نا, جتنے بھی, خواہ وہ لکس صابن ہے, خواہ وہ رکسونا صابن ہے, خواہ وہ ڈالڈا بناسپتی ہے, خواہ وہ, اور ان سب کو ماڈلز کی ضرورت ہوتی ہے. ان ماڈلز کے ذریعے سے یہ اپنا کاروبار بیچتے ہیں. تو ماڈل کیسے بنایا جاتا ہے؟ یہ لوگ لاکھوں ڈالر صرف کرتے ہیں ان کو, ان کی اینگلز, ان کی شوٹ, ان کی فوٹو شوٹ, کس اینگل سے اس نے صحیح آنا ہے, کس اینگل سے اس نے ایسے آنا ہے, اس اینگل سے کیمرہ رکھیں, اس اینگل سے, پھر دوبارہ سے یہ جملہ بولیں, پھر سے یہ کریں. اس انداز سے فوٹو شوٹس کر کے انہوں نے عمران خان کو لیڈر بنایا. اور اس سے پہلے اسی طریقے سے انہوں نے نواز شریف کو بنایا تھا کہ جی نواز شریف, ہر لیڈر کو یہی آپ کا میڈیا, سو مچ سو کہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھا یا شیخ مجیب جو تھے, کیا تھی شیخ مجیب صاحب کی قابلیت, یا کیا تھی ذوالفقار علی بھٹو؟ نا جی, اخباروں میں مضامین لکھے. کس اخبار نے؟ وہی چائنا کا اسپانسرڈ اخبار جو لاکھوں ڈالر پاکستان کو دے رہے تھے کہ پاکستان کو کا بیڑا غرق ہم نے کرنا ہے. انہی لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب کو اسی سوشلزم کے نام کے اوپر بے وقوف بنایا پاکستان کی عوام کو. سو مچ سو کہ الیکشنز آئے اور پاکستان کے اندر ایک ویک, کمزور قسم کا یحییٰ خان موجود تھا, اور اس کے بعد پاکستان کا جو ہوا وہ آج تک چلا آ رہا ہے. کہنے کی بات یہ ہے, حسن نثار اور اس قسم کے بے شمار لوگ, یہ پالتو کتے ہیں, کتی کے بچے ہیں, یہ حرامزادے, ان کی اولادیں کہہ رہی ہیں کہ یہ کتی کا بچہ ہے, یہ ہے کتی کا بچہ. ان کو آپ دیکھیں, ان کے پاس منہ نہیں ہے بات کرنے کا, منہ نہیں ہے بات کرنے کا. یہ ہے سن آف اے بچ, یہ ہے لفظ, یہ ہے ٹائٹل اس آدمی کا. آپ پاکستانی ان بتوں کو توڑ نہیں سک رہے. میں آپ کی مدد کر رہا ہوں ابراہیم کی حیثیت سے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے. یہ ہے وہ تمثیل کہ یہ جن بتوں کی آپ پوجا کرتے چلے آ رہے ہو, یہ ان جرنیلوں سی اور ان سیاست دانوں کی, آپ ان کو کیا سے کیا سمجھتے ہو؟ آج امریکہ کے اندر صدام حسین دیکھیں, 300 سال کے بعد یہ بت توڑ رہے ہیں امریکہ کے لوگ. کالے ہی نہیں, ان میں امریکہ کے گورے شامل ہیں کہ یہ جارج واشنگٹن, اس کا نام مٹاؤ, ہمیں جارج واشنگٹن کا نام نہیں چاہیے, واشنگٹن نام کی اسٹیٹ نہیں چاہیے, واشنگٹن نام کا کیپٹل نہیں چاہیے. آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا انقلاب آیا ہے ان امریکیوں میں کہ وہ بت جن کے بارے میں ان کے باپ دادا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جارج واشنگٹن, اس کا بت ہم نے توڑنا ہے, یہ جیفرسن, اس کا بت ہم نے توڑنا ہے, سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لیکن امریکیوں کا شعور اب بلند ہوا ہے, وہ بت توڑ رہے ہیں. پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے جرنیلوں کے خلاف, ان کے ان نام نہاد دانشوروں کے خلاف کوئی آدمی انہیں بولے گا بھی کچھ. یہ بول نہیں رہا, میں علل اعلان کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے دلوں سے خوف نکلے ان کتوں سے. یہ جو پاکستان کے اندر 300 آدمی ہیں جن کو نوکری ملتی ہے میڈیا میں, لاکھوں ڈالر ان کو ملتے ہیں میڈیا میں, ان کے گھر جا کر دیکھیں. یہ پاکستان کے مولویوں کی بی ٹیم ہے. ایک تو مولوی ہے نا, وہ قوم کو چکر میں لگائے ہوئے ہیں کہ خلافت پہ حق معاویہ کا تھا یا یزید کا, اور ہوا کیا تھا. اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا تھا. یعنی ابو طالب علی علیہ السلام کے باپ, ان کے بارے میں
بحث ہو رہی ہے کہ کیا وہ مرنے سے پہلے ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے. آپ دیکھ رہے ہو ہاؤ فکڈ اپ اے نیشن کین بی. دس از ہاؤ دے اسکرو یو. آپ کی مت مارتے ہیں یہ لوگ, اور یہ مولوی تو مت مار رہے ہیں کہانیوں میں. آپ کا جو انٹلیکچوئل ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ سانحہ مشرقی پاکستان پہ کتابیں لکھ رہی ہیں. رداد خان صاحب کو بلا کر ان کا انٹرویو ہو رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ بھٹو کو پھانسی کیسے ہوئی تھی اور کون ذمہ دار تھا اور کون. یعنی جہنمی قوم کی آنکھ گدی میں لگی ہوتی ہے, وہ پیچھے کی جانب دیکھتی ہے, اور انہیں پیچھے کی جانب کون دکھاتا ہے؟ کون دکھاتا ہے؟ یہی آپ کا جو بتگر طبقہ ہے, یہی آپ کا جو ممتاز دانشور ہوتا ہے. آئیے اب سنیں, یہ پاکستان کے ایک ممتاز دانشور ہیں. ممتاز دانشور, مادر فکرز, مادر چود ہیں, یہ کتی کے بچے ہیں. بت توڑو ان کے, ان میں کوئی ممتاز نہیں ہے. ان میں اگر ایک چیز امتیاز کی ہے وہ یہ ہے, صرف یہ ہے کہ یہ حرام خور کتے ہیں جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. پاکستان کے چینلز کے اوپر, ٹی وی کے اوپر یہ بکواسی لگے ہوئے ہیں. یہ تو آپ کے بتوں کو آپ نے توڑنا ہے. دیکھو امریکن کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس نے اس بت کو توڑنا ہے. جارج واشنگٹن کا بت. کیوں خلاف ہیں؟ کہ واشنگٹن نے اپنے گھر میں غلام پالے ہوئے تھے. جیفرسن نے اپنے گھر میں کالوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ان غلاموں کو آزاد بھی کرتا تھا تو وہ غلام جاتے نہیں تھے. دیٹ واز دا پرابلم. اور غلاموں کے ساتھ ہمیشہ سے یہی پرابلم رہی ہے. تو یہ جو پرابلمز ہیں پاکستانیوں کے, یہ اپنی غلامی میں رضامند ہیں. اقبال نے جو اپنے بارے میں رونا رویا تھا, جو میرے زمانے سے 100 سال پہلے ہوا ہے آپ کی قوم میں. اقبال نے کہا تھا, لیکن مجھے پیدا کیا اس دیش میں تو نے جس دیش کے بندے ہیں غلامی میں رضامند. یہ غلامی میں رضامند جو قوم ہے, اسے غلامی سے آپ کیسے نکال سکتے ہو؟ جب میں اس قوم کو کہتا ہوں کہ بے شرمو آنکھیں کھولو, کس چیز پہ بات کر رہے ہو؟ تمہاری آرمی کا چیف امریکہ اپوائنٹ کرتا ہے. فار گاڈ سیک اوپن یور آئیز. یہ جو تمہارے ہاں ریفری بولتے ہو کہ ریفری کیا کہتا ہے, ریفری کی انگلی کا اشارہ ہو رہا ہے, یہ ریفری آپ کا امریکہ اپوائنٹ کرتا ہے. آپ آزاد قوم نہیں ہو. یو آر ناٹ اے فری پیپل. آزادی یوں نہیں ملتی کہ قائد اعظم کو شیروانی پہنا کر ڈکوٹا جہاز میں کراچی ایئرپورٹ پہ اتارا جائے اور ان کو گورے سلوٹ مارے, اور اس کے بعد ماؤنٹ بیٹن اور وہ کھڑے ہو کر ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کا ڈرامہ رچائیں. ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا 70 سال پہلے, اور جناح صاحب تو جان گئے تھے کہ یہ ایک ڈرامہ ہے. اور ایک مردہ قوم کا لیڈر اور کیا کرے گا؟ ایک مردہ قوم کا لیڈر, میں جناح صاحب کو کوئی دوش نہیں دیتا. ایک مردہ قوم جو نمازیں پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے, جو ثواب کے چکروں میں ایسے مبتلا ہے, اس قوم کے اندر لیڈرشپ کا پیدا ہی نہیں ہو سکتی. وہاں پہ لیڈرشپ, وہ جو میرا ایک دوست ان کے بارے میں لفظ بولتا ہے, کہتا ہے یہ ثواب کی چودی قوم ہے, یہ قوم ثواب کی چودی ہے, اسے کون زندہ کرے گا؟ میں نے ان سے کہا میں زندہ کروں گا اس قوم کو. اس قوم کے اندر شعور آ رہا ہے. ایک میڈیا چینل مجھے مل جائے, پاکستان کے عوام وہ تو پہلے ہی بیزار ہیں اس تمام مذہب سے, جیسے ہندو بیزار ہے اپنے اس مذہب سے. ساری انسانیت بیزار ہے مذہب کے ان ڈراموں سے. ساری انسانیت جان گئی ہے کہ مذہب کے یہ ڈرامے رچائے جاتے ہیں. ان مولویوں کو ممبروں پہ بٹھایا جاتا ہے اور وہ تقریریں کرتے ہیں, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اللہم صلی علی محمد. موٹی موٹی آوازیں نکال کے پھدو لگاتے ہیں, اور انسان سامنے بیٹھے ہوئے ایسے ایسے سر ہلاتے ہیں. اب انسانیت جاگ رہی ہے, اور سلام ہے ہمارے ان ساتھیوں کا. اس وقت میری آواز 20,000 پاکستانی سن رہے ہیں اور لاکھوں پاکستانی سن رہے ہیں. پاکستان کے یہ کتے,
یہ جو میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، جنہوں نے میری آواز کو سپریس کیا ہوا ہے، یہ جانتے نہیں ہیں روشنی کو کوئی مٹھی میں نہیں پکڑ سکتا۔ عصر الاسلام ایک روشنی کا نام ہے۔ جس دن میری ماں نے میرا نام یہ رکھا تھا، اس دن میں نے جان گیا تھا، اپنے بچپن سے جانتا ہوں یہ عصر الاسلام کیا ہوتا ہے۔ میں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اٹھا ہوں، اور دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اس نظام کے قیام سے ہمیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظام، اسی میں تو انسانیت کی نجات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو خوبصورت باتیں ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں، ان کی وہ ساری باتیں اب قوم سن رہی ہے اور جان رہی ہے۔ سو آپ کا یہ کہنا کہ حسن نثار اور یہ باقی کے لوگ، اللہ کی قسم مجھے غصہ آتا ہے ہر اس انسان پہ جو میری غریب پاکستانی قوم کو یہ احساس کمتری دلائے کہ وہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے۔ شٹ اپ حسن نثار، گو ٹو ہیل۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی ایک سوال تھا، پہلے بھی دوستوں نے ذکر کیا تھا کہ آپ کے والد صاحب جو ہے وہ بھی آرمی میں آفیسر رہ چکے، آپ کی فیملی میں کافی لوگ آرمی میں آفیسر رہ چکے ہیں فیملی میں، تو آپ آرمی کے خلاف کیوں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کون تھا یہ پوچھو ان سے۔ ان کے بارے میں یہی لکھا ہے نا کہ وہ بتگر تھے، ان کے بزرگ جو تھے۔ میرے باپ کا تو میں حساب نہیں لے سکتا، مجھے صرف یہ پتا ہے کہ میں اپنے باپ کے گھر رہتے ہوئے جس وقت میرا شعور پختہ ہوا اور میں اس قابل ہوا کہ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں، مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے آرمی میڈیکل کورس سینٹر ایبٹ آباد کے میرے والد صاحب کمانڈانٹ تھے، ایبٹ آباد شہر کے اسٹیشن کمانڈر تھے، سینئر موسٹ بریگیڈیئر ہونے کی حیثیت سے وہاں پہ ان کا یعنی سب سے امپورٹنٹ پوزیشن پہ تھے وہ۔ اور میں نے ان سے سوال کیا، ابا جان آپ کو رات کو نیند کیسے آتی ہے؟ یہ جو صبح اٹھ کے آپ اکڑی ہوئی وردیاں پہنتے ہو، جنہیں اس دھوبی غریب نے استری کیا ہوا ہے، جس کے گھر پھوڑوں ناسور پیپ بہ رہی ہے بچوں کے زخموں سے، پیپ بہ رہی ہے اس کے بیوی اور اس کے رشتہ داروں کے زخموں سے، ان کے گھروں کو جا کر دیکھتے نہیں ہیں آپ کہ ان کی حالتیں؟ تو کس بد دماغی کے عالم میں آپ یہ کلف لگے ہوئے استری کے کپڑے پہنتے ہیں؟ تو میرے والد صاحب نے کہا بیٹا میرے 2 سال کی سروس اور ہے، اس کے بعد تو جو چاہے بولی، پر ابھی مت بول کہ گورنر فضل حق کا ایک فون آیا تھا۔ میں تھوڑا سا عرصہ جو پاکستان میں کام کیا ہے، میں ایوب میڈیکل کالج میں تھوڑا عرصہ پڑھایا، وہ کوئی سال ایک کے قریب کا وقفہ ہے، سال سوا سال کا، تو وہاں نوجوانوں کو میں پڑھاتا تو یہی تھا انیٹمی فزیولوجی جو میڈیسن کے بیسک سائنسز ہیں، لیکن ہر علم کے ساتھ میں انہیں قرآن کی تعلیم بھی دیتا تھا۔ تو تعلیم دیتے دیتے ایسا ہوا کہ میری تعلیمات کی خبر ایوانات میں پہنچ گئی کہ ایک آدمی ہے جو انقلاب سکھا رہا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور ضیاء الحق صاحب کے خلاف تو سب سے زیادہ جو خوفناک بات میں نے کہی، اس زمانے میں مردم شماری کرنے والے لوگ ایوب میڈیکل کالج میں آئے اور وہ کاؤنٹ کر رہے تھے یا بہرحال مردم شماری کا اشتہار دے رہے تھے۔ میری کلاس میں آ کر میں لیکچر دے رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ لیکچر روکیے، مردم شماری والے لوگ آئے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کون سے مردوں کی شماری کرنے آئے ہو؟ اس قوم میں تو کوئی مرد نہیں ہے، مرد وہ ہیں جنہوں نے ضیاء الحق کے خلاف، وہ الذوالفقار تحریک تھی ایک، انہوں نے ایک جہاز ہائی جیک کیا ہوا تھا اور جہاز میں وہ کچھ لوگوں کے سروں پہ بندوق رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا مرد تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس حکومت کو 4 یا 5 لوگوں نے مل کے للکارا ہوا ہے، مرد تو وہ ہیں، باقی تو اس قوم میں تالیاں بجانے والے النساء ہیں،
النساء قرآن کریم نے انہی لوگوں کو کہا ہے جن میں جرت مردانگی نہیں ہوتی. تو خیر میری یہ باتیں جو تھیں وہ بڑوں تک پہنچیں. جنرل فضل حق جو گورنر صاحب تھے انہوں نے میرے باپ کو فون کیا, یا خدا جانے میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ تو بڑے بہادر آدمی تھے, تو انہوں نے نائلہ کو بلا کر پہلے میری بیوی کو سمجھایا کہ اثر نے کیا کہا ہے یونیورسٹی میں, کیا جملہ بولا ہے. تو نائلہ آئی میرے پاس, کہنے لگی ابا بہت خفا ہو رہے ہیں کہ وہ انہوں نے. تو میں ابا کے پاس گیا تو وہ کوئی خفا نہیں ہو رہے تھے. تو میں نے ابا سے کہا, میں نے کہا ابا جی میں تو بس. انہوں نے پھر اس وقت مجھے پھر سے کہا کہ بیٹا میری 1-2 سال کی سروس اور ہے, اس کے بعد تو آزاد ہے, جو چاہے کریں. تو میں نے کہا جی میں تو کیا کروں گا. اس زمانے میں تو مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا. جب میں یہاں آیا, میرے والد صاحب جو آرمی کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے, زندگی کے آخری 5 سال انہوں نے یہاں امریکہ میں میرے ساتھ گزارے. پاکستان آرمی کے شہدائی تھے وہ, اور میں بھی ہوں. اس میں یہ مت سمجھیے کہ میں نہیں ہوں. میرے باپ نے, یہ جو موجودہ آپ کی فوج ہے اس میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو میرے باپ کے بھرتی کیے ہوئے ہیں, میرے باپ کی ریکروٹمنٹ کے لوگ ہیں. بہت سے ایسے بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں جن کا میڈیکل, جن کا وہ تمام چیزیں آرمی میڈیکل کور کے وہ افسر ڈاکٹر لوگ کرتے تھے, ان کی ریکروٹمنٹ وغیرہ. تو مجھے تو عشق ہے اپنے ان سپاہیوں کے ساتھ, اپنی عوام کے ساتھ, جنہیں استعمال کیا جا رہا ہے کہ ہو نہ جائے کہیں پاکستان میں نظام محمدی قائم. سو میں یہاں امریکہ آنے کے بعد جب میرے والد صاحب یہاں میرے پاس آئے ہیں تو ایک دن بیٹھے بیٹھے ہم باپ بیٹا بہت دل کی باتیں کرتے تھے. یہ اس زمانے کی باتیں ہیں. میں انگریزی میں قرآن مجید کی ٹرانسلیشنز وغیرہ میں رات دن جتا رہتا تھا اور ٹرانسلیشنز پڑھ کر سناتا تھا اپنی ساری فیملی کو. تو اس میں میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا میں نے آپ سے ایک بات کہنی ہے. یو ڈیڈ دا رائٹ ڈیسیژن, یو ور آلویز رائٹ. تم ہمیشہ سچ کہتے تھے, ہمیشہ صحیح کہتے تھے. میں نے تمہیں اس لیے روکا تھا کہ ایک حق کہنے کا وقت ہوتا ہے, جب وہ وقت آئے گا اس وقت کہہ لینا. اور میں اس وقت سوچتا تھا کہ یہ حق کہنے کا کیا وقت آئے گا. میرے پاس تو سوائے اس کے اور کوئی چینل نہیں ہے. یہ قائداعظم.com یہ میری ایک ویب سائٹ تھی, اس پہ میں کچھ مضامین وغیرہ لکھ دیتا تھا, کچھ بلاگ, کوئی اور کچھ نہیں تو 250-300 آدمی جو تھے وہ اس کے فالوورز تھے. وہ کہ اگلا آپ کا مضمون کب آئے گا, اگلی چیز آپ کب لکھیں گے, دیٹ از آل. سو یہ کہنا کہ میں پاکستان آرمی کے خلاف ہوں, خدا کے واسطے یہ مس لیڈنگ جملہ ہے. مجھے عشق ہے پاکستان آرمی کے سولجرز کے ساتھ, لیکن اس بات کی شہادت, اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ آپ کے ہاں یہ جو انتخابات کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے اور جس کا صلہ کیا ملتا ہے, امریکہ کیا صلہ دیتا ہے. سارا پاکستان کا بجٹ ان جرنیلوں اور اس فوج کو ملتا ہے جس فوج کا ذمہ صرف ایک کام ہے, وہ یہ ہے کہ یہ درشنی پہلوان وردیاں پہن کے کھڑے ہوں, قوم کو دبائیں. درشنی پہلوان, دکھاوے کے پہلوان, اور یہ قوم کو دبا کے رکھیں, اور دبا کر اس انداز سے رکھیں کہ جب یہ کہیں کہ یہ الیکشنز کروائیں گے تو قوم کسک نہ سکے, بول نہ سکے. اور الیکشنز کروانا اور یہاں پر ایک پپٹ کو ہٹا کر دوسرا پپٹ لانا, اس سے بڑھ کر صدام حسین, اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے. عمران خان کی ذلت کی, عمران خان کی ذلت کی, یہ جرنیل جسے لے کے آئے تھے, اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ جسے قوم نے وامٹ کیا تھا, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو الٹی آتی ہے, تو جیسے الٹی کرنے کے بعد کتا بھی اپنی الٹی کو جا کے دوبارہ نہیں سونگتا, اس قوم نے الٹی کی. زرداری, نواز شریف, یہ کیا ہے اس قوم کی. اس قوم نے اپنی وامٹ کی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں فالوورز, وہ اسی کو ترجیح دے رہے ہیں عمران خان پر. فیس بک پہ آپ دیکھیں تو لوگ لکھ رہے ہیں اس سے تو اچھا نواز شریف تھا. مردہ قوم اتنا سا ہی سوچ سکتی ہے نا, فلاں اس سے اچھا, فلاں اس سے اچھا. اور میں ان بد نصیبوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو یہ تو تمہاری ہے, الٹی ہے, وامٹ ہے. کتا بھی اپنی کو سونگتا نہیں ہے دوبارہ سے, کتا بھی اپنی کی طرف نہیں جاتا. لیکن پاکستان کے یہ سیاستدان
اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہی سور نواز شریف کے جو سپورٹرز ہیں کہ وہ تقریریں بازو ہلا ہلا کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان آرمی نے کچھ عرصے کے بعد ان جرنیلوں نے ایک اور ڈرامہ رچانا ہے اور ایسا بت بنا کر پیش کرنا ہے انہی لوگوں کو، ایسا عظیم الشان. آپ دیکھ لیجئے کہ جو قوم شوکت عزیز جیسے ہجڑے کو، جس کا پاکستان سے تعلق بھی کوئی نہیں تھا، اس قسم کے ہجڑے کو وزیر اعظم مان سکتی ہے، اس قوم کے اوپر تو آپ کوئی لیلا، کوئی بکرا، کوئی کتا، کوئی مینڈک، کوئی چیز لے آؤ. اس قوم کا تو ایک ہی کام ہے ثواب کمانا. نماز پڑھو، روزے رکھو، اور وطر 3 ہوتے ہیں اور بہت ثواب ہوتا ہے. وطر میں دعائے قنوت پڑھنی نہ بھولنا، بہت ثواب ہوتا ہے. اس قوم کو ان چکروں میں مبتلا کیا ہوا ہے. ساری دنیا میں جو ذلت ہے پاکستانی کی، پاکستانی سوچتا ہے کہ میں دنیا کا بہترین انسان ہوں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہمارے پاکستانی دنیا کے بہترین لوگ ہیں. ہمارے پاکستان آرمی کی جو سولجرز ہیں وہ کریم ہے پاکستان کی، لیکن انہیں استعمال کس چیز کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اسی استعمار کو برقرار رکھنے کے لیے کہ یہاں پر ہرگز نظام محمدی، سلطنت محمدی قائم نہ ہو. یہ میں صدام میں تھوڑا سا ایک بات کرنا چاہتا ہوں سلطنت کے بارے میں، سلطان کے بارے میں. جی آپ بھی کرنے لگے تھے. یہ سلطنت اور سلطان کے بارے میں آپ پاکستانیوں کے دل و دماغ میں سلطان اور سلطنت کا نام اس طرح سے ایسوسیشن بن گئی ہے آپ کی کہ آپ کہتے ہو کہ کیا ہمارے اوپر ایک سلطان ہوگا؟ کیا ہم کیسے سلطنت؟ اس لیے کہ آپ کے دل و دماغ میں سلطان اور لفظ سلطان کے خلاف جو زہر ڈالا گیا ہے. برطانیہ نے کیا کیا تھا جب ٹیپو سلطان کا تخت ختم کیا گیا، اور کس سازش کے ذریعے سے کیا گیا؟ تو ٹیپو سلطان کی جو فوج تھی، ان کی جو وردیاں تھیں وہ جم خانہ کلب کے بیروں کو پہنا دی. چنانچہ ٹیپو سلطان کی وردیاں پہنے ہوئے یہ بیرے آتے تھے. مشتاق احمد یوسفی صاحب نے بھی لکھا ہے اس جملے کو کہ یہ بیرے آتے تھے اور اپنی سر کی ٹوپی جم خانہ کلب میں آ کے گورا صاحب کے سامنے سر کی ٹوپی اٹھا کے، جب گورا صاحب جو تھا وہ نشے میں دھت ہو جاتا تھا اور اتنی شراب پی لیتا تھا تو اپنی سر کی ٹوپی اتار کر گورے صاحب کے سامنے پیش ہوتے تھے اور کہتے تھے حضور کیا فرمائیں گے یا چھوٹا حاجت؟ حضور کیا فرمائیں گے یا چھوٹا حاجت؟ یعنی پیشاب کرواتے تھے اپنے کلا میں، اپنی ٹوپیوں پہ کیا کرواتے تھے ان سے. یہ تھا مقام ٹیپو سلطان کی فوج کا. یہ ہے وہ ذلت کہ اس قوم کے اندر سلطان اور سلطنت کا تصور ہی ختم ہو کے رہ جائے. یہ تصور، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، ہندوستان کی سرزمین کو دیکھو، جتنے بھی ہندوستان میں اسلام کے سلاطین ہوئے ہیں، کیا ان میں سے کسی ایک نے بھی برطانیہ میں کوئی محل بنایا؟ انہوں نے تاج محل بنایا تو وہاں بنایا ہندوستان میں، انہوں نے قلعے بنائے تو وہاں بنائے ہندوستان میں. تو فخر کرو ان لوگوں پر. میں مسلمان سلاطین کا پرستار ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ تاریخ میں کس انداز سے جھوٹ لکھے گئے ہیں. ہندو مسلم منافرت پھیلانے کے لیے مسلمانوں کے جو عظیم الشان بطل تھے، جو عظیم الشان سلاطین تھے، جنہوں نے ہندو مسلم اتحاد کی بنیاد رکھی تھیں، جنہوں نے یہاں پہ مسجد، یہاں پہ مندر ساتھ اٹھائے تھے، یہ وہ لوگ تھے. تو ہماری قوم جو ہے اسے بدزن کیا گیا ہے لفظ سلطان سے. میں سلطان پاکستان کی حیثیت سے اس انداز سے اٹھا ہوں کہ میں ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جسم دیا ہے، اور مجھے زبان دی ہے،
اور علم کا سب سے بڑا سرچشمہ قرآن ہے. علم کا سب سے بڑا سرچشمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. دنیا میں جہاں جہاں آپ کو روشنی اور عظمت نظر آ رہی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کوئی ریفلیکشن ہے. تو یہ علم اسے میں نے حاصل کیا. یہاں امریکہ میں جب میں آیا, میں تو ایک پاکستانی جیسے ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں, یہاں کی قوم نے مجھے ہائیسٹ پوزیشن دی ایک سول سروس میں, ہائیسٹ پوزیشن. اور جو میں نے سول سروس کی ٹریننگز یہاں پہ حاصل کی ہیں کہ ہاؤ ٹو رن اے گورنمنٹ, وہ میں اس تمام علم کو لے کے آپ پاکستانیوں کے پاس آ رہا ہوں. ظاہر ہے کہ میں جس انداز سے اٹھا ہوں پاکستانیوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں پر تو اٹھنے کے لیے آپ کو کسی شاہ نواز بھٹو کی اولاد ہونا ہے, یہاں پہ اٹھنے کے لیے آپ کو کسی شریف کی اولاد ہونا ہے, کسی ضیاء الحق کا پروردہ, ان لوگوں کے بنائے ہوئے لوگ ہی اٹھے ہیں, یہی تماشے اٹھے ہیں آپ کی اسمبلیوں میں. میرا عزم ہے کہ آپ کی اسمبلی کے اندر جتنے یہ داغی لوگ ہیں ان سب کے سر قلم کروائے جائیں گے, اور میں آپ کے ہاتھوں میں تلواریں دوں گا کہ آپ ان کے سر قلم کرو اور ان کو ان کے گھروں سے نکالو. یہ سڑکوں پہ آ کر رہیں گے, اور سڑکوں ان کے گھروں میں کون جا کے رہیں گے؟ وہ غریب پاکستانی جنہوں نے میری طرح بے وطنیاں کاٹی ہیں. لوگ جانتے نہیں ہیں بے وطنی کیا ہوتی ہے. سعودی عرب کے اس کمرے سے پوچھو جہاں 10 پاکستانی مزدور رہ رہے ہیں, اور کوئی ان پاکستانیوں کو غیرت نہیں دلاتا, جرت نہیں دلاتا, یہ تعلیم نہیں دیتا کہ او پاکستانی تو اس قوم کا آدمی ہے جس قوم کے کریکٹر جیسا فرد کوئی نہیں ہے, جس کی محنت کا کوئی نظیر نہیں ہے, جو اس انداز سے محنت کرتی ہے کہ اس جیسا محنتی جفا کش اس جیسا کوئی نہیں ہے, اور تجھے کس انداز سے غلام بنا کر استعمال کیا جا رہا ہے. جیسے امریکہ کا غلام آج 300 سال کے بعد بیدار ہو رہا ہے, میں چاہتا ہوں 3 منٹ کے اندر پاکستانی بیدار ہو اور جانے کہ وہ کون سے جارج واشنگٹن ہیں جنہوں نے انہیں وردیوں کے روب میں غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. ان وردیوں کے اس خوف سے نکلو, یہ کاغذی شیر ہیں, ان کے اوپر وردیاں جچتی ہی نہیں ہیں. میں نے یہاں امریکہ آنے کے بعد اصلی جرنیل دیکھے تھے کہ جنرل کہتے کیسے ہیں, اور اس کے بعد مجھے پاکستان کے اندر یہ جو وردیاں پہنی ہوئی ہیں یہ لگتا ہے ہینگروں کے اندر کوٹ ٹنگے ہوئے ہیں, ہینگروں کے اندر کوٹ ٹنگے ہوئے ہیں, ان کا یہ مقام ہے. سو آپ جانیے اس بات کو, یہ درشنی دکھانے کے لیے, آپ کو ڈرانے کے لیے, وہ جو موسیٰ نے کہا تھا نا کہ یہ جن سانپوں سے تمہیں ڈراتے ہیں وہ تو رسیاں ہیں, یہ رسیاں ہیں. تو یہ جن سے آپ کو ڈراتے ہیں, انقلاب کی تیاریاں اب اس وقت پاکستانیوں کو کرنی ہے. میرے اس پیغام کو لاکھوں کی تعداد میں آگے پہنچاؤ, اتنا کر دو, ساتھ بے شک یہ لکھ دو کہ دیکھو یہ دیوانہ کیا کہتا ہے, تاکہ تمہیں کوئی سزا نہ دے سکے. میں جانتا ہوں آپ ڈرتے ہو, آپ خوف میں ہو, آئی نو دیٹ, لیکن دیٹ از واٹ یو ہیو ٹو ڈو. کیے جاؤ اور پھیلاؤ اس بات کو. جی صدام. ڈاکٹر صاحب آپ پرویزیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے, بہت سے جو یہ تھوڑا سا واضح کر دیجیے کیونکہ آپ نے پہلے ایک تقریر میں بھی کیا ہوا ہے کہ پرویزی کون ہے, اور غلام محمد پرویز صاحب کے جو سننے والے ان کو ماننے والے, یہ جو چیزیں ہیں آپ وہ کہہ رہی تھی ڈاکٹر غلام محمد پرویز صاحب کے بارے میں بھی آپ بات ایسی کر جاتے ہیں, لیکن یہ وضاحت کر دیجیے گا کہ پرویزی کون. میں دیکھیے, خواہ وہ مرزا صاحب ہوں, خواہ وہ غلام احمد صاحب ہوں, غلام احمد پرویز صاحب ہوں, خواہ وہ قائد اعظم ہو, میں کسی انسان کی پرستش نہیں کرتا. غلام احمد پرویز صاحب نے بڑا کمال کام کیا, ساری زندگی انہوں نے قرآن کریم کی تعلیمات لوگوں کو دی. سید ابوالعلا مودودی نے کمال کام کیا, ساری زندگی انہوں نے قرآن کریم ہی کی تعلیم دی, مسلمانوں کو ایک قوم کی تعلیم دی, ایک نظام کی تعلیم دی, قوم کی طرف سے اسلامی نظام. سو میں ان کے خلاف, ان کی ذات, ان کے بارے میں ہرگز ان کے خلاف نہیں ہوں, ہرگز ایسا نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس تعلیم کو حاصل کرنے والے قرآن کی, وہ اٹھتے کیوں نہیں ہیں, ساتھ کیوں نہیں دیتے,
بلکہ الٹا مخالفت ہی نہیں کرتے. عمران خان کی پرستش میں ان پرویزیوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. دنیا کا کوئی انسان, یعنی میں جانتا ہوں یہ مختلف ویب سائٹس ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا ان لوگوں کے, میرے پتے سے خلق کو کیوں تیرا گھر ملے, لیکن یہ پرویزیوں کی بہت ساری ویب سائٹس ہیں, ان پر باقاعدگی کے ساتھ انہوں نے میرے بارے میں جو جملے لکھے ہیں اور کہا ہے کہ دیکھو جی یہ آدمی یہ اپنی حیثیت نہیں دیکھتا, یہ عمران خان کے خلاف بول رہا ہے. ایک کہاں عمران خان اور کہاں آپ, یہ جملے لکھے ہیں انہوں نے. یہ ہمارے جو فلوریڈا میں ڈاکٹر شبیر صاحب ہیں, ایک صاحب نے مجھے لکھا کہ وہ آپ کے بارے میں یہ لکھتے ہیں, تو میں نے جواب یہ دیا, میں نے کہا میرے علم کو دیکھو, فار گاڈ سیک ڈونٹ کمپیئر ایون می ود عمران خان, مجھے کمپیئر مت کرو. عمران خان کی خوبی کیا ہے, کیا خوبی ہے اس کی؟ ایک آدمی پٹھو گرم کا کھلاڑی ہے, وہ بھاگ کے آتا ہے اور پٹھو پھوڑ دیتا ہے, سب تالیاں بجاتے ہیں. دنیا میں اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہی کام کر لیتے ہیں, میں بھی پٹھو پھوڑ لیتا تھا, ایسا کیا بات ہے؟ میں نے بھی 3 کلیاں اڑائی ہیں لوگوں کی, میں نے بھی وکٹیں توڑی ہیں, بہت سارے اور بالرز ہیں. لیکن یہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی ہاکی نہیں پکڑی, بال نہیں پکڑا, یہ لوگ ایسے پرستار ہیں, تو they wrote the worst things about me and I have not forgotten that. میں نہیں بھولتا ان باتوں کو. خاص طور پہ یہ جو قرآنسٹ جنہوں نے قرآن کو کاروبار بنایا ہوا ہے, قرآن کے اوپر پیسے کمائے ہیں, قرآن فروشیاں کی ہیں, I know them. انشاءاللہ تعالیٰ they will, یوم القیامہ جب آئے گا ان کی لسٹیں پیش ہوں گی, ان کا نام لیا جائے گا اور لوگ تھوکیں گے ان کے اوپر کہ these were the people کہ جس زمانے میں ایک ستارہ نکلا تھا مسلم امہ میں, عصر الاسلام, اس وقت یہ لوگ اس کی مخالفت میں یہ الفاظ بولتے تھے. ان کی جنریشنز دیکھیں گی. مجھے پورا یقین ہے, اس لیے کہ میں جانتا ہوں جس وقت زمین سے ایک جھرنا نکلتا ہے, پھوٹتا ہے, زمین پھٹتی ہے اور وہاں سے پانی نکلتا ہے. میں نے کیلیفورنیا میں دیکھا ہے, میں ہمیشہ سوچتا ہوں اب یہ پانی کیسے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اسے آسمان پہ پہنچائے گی اور وہاں سے بادل بن کر برسے گا. تو دھارا جو بہتی ہے وہ بادل کے ساتھ مل کے رہتی ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کو لیڈ کروں گا, اسلام کو لیڈ کروں گا, مسلمانوں کو لیڈ کروں گا, اور جتنی مخالفت یہ بت پرست پرویزی کر سکتے تھے انہوں نے کی ہے. سب سے آگے پیش دیز ور دا پیپل. سو باقی رہ گئے غلام احمد پرویز صاحب, وہ تو ہمارے دور میں زندہ نہیں ہیں. میں ان کے بارے میں ایسی بات کیوں کہوں گا, کوئی ایسی بری بات کیوں کہوں گا؟ ہاں, باقی رہی یہ بات کہ انہوں نے قرآن کی جو تعلیم میں ایسی باتیں کہی ہیں, جو بات انہوں نے غلط کہی ہے, جو جہاں پہ وہ قرآن کریم کو سمجھ نہیں سکے, وہ سب باتیں میں نے بیان کی ہیں. بہت ساری باتیں ہیں غلام احمد پرویز صاحب نے جو میں ان کی زندگی میں ان کے منہ پہ کہتا تھا. قرآن کریم کی ایک آیت جس میں وہ ترجمہ کرتے ہیں جلباب کا کہ جی, اور آگے ترجمے میں لکھتے ہیں یہ بات کہ معاشرے کہ یہ عورتیں, انہیں کہو کہ اپنے سروں پر اوڑھنیاں لے لیا کریں, سم تھنگ لائک دیٹ, تاکہ معاشرے کے جو لوگ ہیں وہ جان سکیں کہ یہ شریف زادیاں ہیں اور ان کو ایذا نہ پہنچائیں. یعنی یہ جلباب کا ترجمہ انہوں نے کیا, تو یہ ترجمہ غلط ہے. اور میں نے پرویز صاحب سے بھی کہا کہ میں نے کہا جی, یعنی معاشرے کی عورتوں کو تاڑ رہے ہیں لوگ بیٹھ کر کے اور دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شریف زادیاں ہیں کہ نہیں ہیں. اگر شریف زادیاں نہیں ہیں تو ان کو اوپر چھلانگ مار کر میں نے وہ گندا لفظ استعمال کیا ان کے منہ کے اوپر کہ ان کے اوپر کود کر ان کے کپڑے پھاڑو. تو یہ بیٹھ کر لوگ کریں گے, یہ آپ کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ اور ایک ہی نہیں, اور بھی بہت ساری باتیں تھیں. پرویز صاحب بڑے تحمل کے ساتھ ہی نہیں سنتے تھے, مجھ سے پوچھا کرتے تھے تمہارے نانا اس بارے میں کیا کہتے تھے. میں ان سے یہی کہتا تھا جی میں نے تو یہ سنا ہے, میں نے تو ان سے یہ بات سنی ہے, میں نے یہ بحث ہوتے سنی ہے جی, میں نے یہ گفتگو سنی ہے جی, میں نے تو یہ بات سنی ہے. پرویز صاحب کا ایک چیز میں کہوں گا, اور ایک انٹلیکچوئل جب ایک خاص مقام پہ پہنچ جاتا ہے نا, تو وہ ایک سناب بن جاتا ہے. وہ کسی بھی
کرٹیسزم کو اس انداز سے ویلکم نہیں کرتا جس انداز سے کرنا چاہیے. پرویز صاحب کو قرآن کریم کی بہت سی آیتیں اس لیے سمجھ میں نہیں آئیں, اینڈ آئی سے دس اوپنلی, اس لیے کہ اس آدمی کو سوئمنگ کبھی آ ہی نہیں سکتی جو پول میں چھلانگ نہ مارے. انہوں نے اس پول میں چھلانگ نہیں ماری تھی. انہوں نے یہ کہانیاں فرضی لکھی تھی, کیا میں پاکستان کی جنگ ہم نے لڑی تھی. کیا میں پاکستان کی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی, انگریز نے بنایا ہے پاکستان. تو یہ تمام باتیں جو کہی گئی ہیں, کیا میں پاکستان کی جنگ لڑ رہے تھے ہم, اور نیشنلسٹ علماء اس کے مخالف تھے, اور یہ تھا اور وہ تھا, ایبسلیوٹ نانسنس. جس انسان نے ابھی تک یہ نہیں جانا کہ پاکستان بنانے والا انگریز تھا, جسے ضرورت تھی ایسے فنیٹکس کی جو سوویت یونین کو ڈسٹروائے کر سکیں. دیٹ واز دا پرپز آف دا کریشن آف پاکستان. سو یہ تمام باتیں جو غلام احمد پرویز صاحب نے لکھی ہیں, آئی چیلنج دوز, اور دیز آر فیکٹس. یہ باتیں ہیں. تو یہ باتیں اور یہ کہنا کہ جی وہ کو خدا تھے یا ایسی چیز, ہمارا یہ جو آپ کا پرویزی طبقہ ہے, اللہ ان پر لعنت کرے, لعنت میں صبح شام ان پر لعنت بھیجتا ہوں, ان لعنتیوں پر. پاکستان کا بدترین طبقہ آپ کا, جسے وہ یہ ہیں کہ جنہوں نے, وہ میں نے کہا تھا نا, عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے پرویز کا بہانہ, کہ یہ کہتے تھے پرویز صاحب کہہ گئے تھے کہ یہ نظام رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ خود آئے گا, خود بخود آئے گا. تو پھر پرویز صاحب نے کہنا چاہیے سی یہ پاکستان دی جنگ دا کیوں نعرہ مار دے ہو, ہندوستان میں ہی رہتے, یہ نظام تو آہستہ آہستہ خود بخود آئے گا. تو یہ تمام باتیں ہیں, یہ چیلنجنگ باتیں ہیں. میدان عمل میں جتنا یہ آپ کا قرآنسٹ ہے جو لا الہ الا اللہ کی طاقت سے دل سے محروم ہے, میں نے اپنی تقریر میں بھی یہ باتیں کہی ہیں اور پھر سے دہراتا ہوں, اگر غلام احمد پرویز صاحب صرف قرآن کے اس لفظ کے معنی سمجھ جاتے, اولی الالباب, کہ اولی الالباب کون ہیں؟ باب کہتے ہیں دل کو, دل والے. قرآن نے اپیل کیا تھا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کیا تھا دل والوں کو, جن میں دل ہے. انہوں نے ترجمہ کر دیا وہ لوگ جو اسکالرز ہیں, لرنڈ لوگ ہیں, اور پھر ساتھ انہوں نے یہ پیشکشیں کی کہ جی یہ اسکالرز جو ہیں, آپ دیکھیں دنیا میں کتنے اسکالرز قرآن کی تعریفیں کر رہے ہیں. یہ قرآن, اس نے یہ انقلاب محمدی کون لوگ لے کے آئے تھے؟ بلال کے پاس کوئی لغات القرآن نہیں تھی, اسے پتا تھا اللہ کی حکومت اسے کیا آزادی دے گی. تو پرویز صاحب میدان میں آئے ہی نہیں, کبھی میدان میں آئے ہی نہیں. ایک انہوں نے, اور جو آدمی میدان میں نہیں آتا, پلیز ڈونٹ ٹیل می کہ اس کو سوئمنگ آ جائے گی جب تک آپ نے پول میں نہیں گئے ہیں, جب تک آپ نے پول میں چھلانگ نہیں ماری ہے, آپ کو کبھی پتہ نہیں چلے گا. قرآن کی آیتیں پردہ کر لیتی ہیں ان لوگوں سے جن کے پاس دل نہیں ہے, جو بہادر نہیں ہیں. اینڈ دس از واٹ دیز پرویزیز آر. یہ ہمیشہ کسی ایوب خان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, کسی عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں کہ دیکھا دیکھا اسلام, یہ مسجدیں بند ہو رہی ہیں, مولویوں کو ذلت مل رہی ہے. تو یہ ان کا صرف یہ ایک مشن ہے کہ ہر وہ چیز جو اسلام کے نام کے اوپر ہے ان کو وہ کس طرح سے ذلیل ہوتا دیکھ لیں. یہ ان کا پرابلم ہے. میں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے ہمیشہ. آپ غلام احمد پرویز صاحب کی آپ طلوع اسلام کے رجسٹر نکال کر دیکھ لیں, ایوب خان کے خلاف کوئی ایک جملہ لکھا ہوا ہے کسی جگہ پہ؟ There's nothing. You'll never find that. علامہ عنایت اللہ مشرقی صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ ہمارے کافی پازیٹیو آپ کے بارے میں لکھتے ہیں, بہت اچھا. ان کے سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں وہ آپ کے بارے میں بڑا اچھا لکھتے ہیں کہ آپ جس طرح اس تحریک کو لے کے چل رہے ہیں اور جس طرح آپ جدوجہد کر رہے ہیں. ان کی کیا ہسٹری ہے, کیا ان کے بارے میں کہیں گے؟ علامہ عنایت اللہ خان مشرقی میدان عمل کے غازی تھے, وہ میدان عمل میں اترے تھے. یہ جو انگریز کو للکارا تھا مسلمانوں میں صرف ایک ہی جماعت تھی. لیکن میں یہ پچھلے لوگوں کی باتیں صرف اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں. علامہ عنایت اللہ خان مشرقی نے بھی پولیٹیکلی دیکھا تھا کہ ہندوستان کی سیاست کس جہت میں جا رہی ہے, اور علامہ عنایت اللہ خان مشرقی کو ایڈولف ہٹلر نے ایک کار بھیجی تھی تحفے میں,
جو کار ابھی بھی علامہ مشرقی صاحب کا جو گھر ہے اس میں موجود ہے، مرسیڈیز کار بھیجی تھی. تو علامہ مشرقی جو تھے ایک انقلابی آدمی تھے، انقلاب کے بارے میں ان کی پوری کوشش تھی، لیکن جو میں جانتا ہوں، جو کچھ میرے علم میں ہے، انہوں نے ایک جتھے سے کہا تھا کہ تم لوگوں نے خواہ کچھ ہو جائے فلاں تاریخ کو دلی پہنچنا ہے، اور اتنی تعداد مجھے ایسے لوگوں کی چاہیے کہ وہ پہنچ سکیں. اور جس دن وہ لوگ جو خاکسار تھے وہ نہیں پہنچ سکے، انہوں نے خاکسار تحریک کو خیر آباد کہہ دیا. بالکل ویسے ہی جیسے ایک قوم کو، ایک مردہ قوم کو آپ کیا کر سکتے ہو. آپ اسی طرح سے آپ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو دیکھیں، انہوں نے بڑی ہمت کی، اٹھے وہ ایک سیاسی قیادت دینے کے لیے، لیکن انہوں نے سیاست کو خیر آباد اس لیے کہہ دیا کہ وہ جانتے ہیں میں نے کسی چیز کو خیر آباد نہیں کہا. میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کلیئرلی اس بات کو کہ آپ کے پرابلمز کی جڑ یہ جرنیل اور جرنیلی نظام ہیں، اور یو ہیو ٹو فائٹ دیم. بالکل ویسے ہی جیسے ایران کے عوام اٹھے تھے شاہ کے خلاف، اسی انداز سے یہ ہماری قوم اٹھے گی اس شاہوں کے خلاف، یہ جو وردیاں پہن کے کھڑے ہیں. وہاں تو ایک شہنشاہ ایران تھا، یہاں پہ 340 کتنے جرنیل ہیں جی، 300 سے اوپر. وہ دسو تسی کیڑی جنگ لگی دی ہے یہ جرنیل بنے دینے، اور کوٹھیوں پہ قابض ہیں، اور جرنیل، اس کے بعد اس کا ایڈجوٹنٹ، اس کے بعد پورا پیرا فرنیلیا اس کام میں کھڑا. سو ان کو قرآن نے مجھے جو گائیڈنس دی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اپنے دشمن کو اس سے خوف زدہ نہیں ہونا. ٹارگٹ کرو، قوم کو بتاؤ، آنے والی نسلیں دیکھیں گی، سنیں گی. اس لیے کہ اگر امریکہ کا کالا آج 300 سال کے بعد جان سکا ہے کہ یہ جو ان کے اوپر حکمران تھے انہوں نے ان پہ ظلم کیا، تو آنے والی نسلیں جانیں گی کہ یہ وہ لوگ تھے. پاکستان کو آزاد کرانا ہے، انسانیت کو آزاد کرانا ہے. علامہ عنایت اللہ خان مشرقی، تلکا امتن قد خلت، وہ گزر گئے. غلام احمد پرویز صاحب، تلکا امتن قد خلت، وہ لوگ گزر گئے. یہ مجھے پیچھے کی جانب کی جو باتیں ہیں یہ انہی میں لوگ الجھاتے ہیں. میں پرویزی کو ایک بیماری کے طور پہ، جیسے ملیریا ایک بیماری ہوتی ہے، اس انداز سے آئیڈینٹیفائی کروانا چاہتا ہوں کہ یہ ہیں آپ کے وہ لوگ، آپ کی قوم کا وہ طبقہ جو خالق کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہے، جو قرآن اور قرآن کے علم کے دعوے دار ہیں، اور میدان عمل میں اس لیے نہیں اترتے کہ رتی بھر میں ان کے اندر ایمان داخل نہیں ہوتا. قرآن کی آیتیں چھپا لیتی ہیں، پردہ کر لیتی ہیں ڈرپوک انسان سے. بار بار ایک بندہ سوال کر رہا ہے، کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب کو لوگ قادیانی کہتے ہیں، تو یہ خاتم النبیین بول کے دکھا دے، ہمیں پتہ چل جائے. خاتم النبیین ہر وہ آدمی، ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا. خاتم النبیین بولنے سے نہیں ہوتا. خاتم النبیین یہ لفظ قرآن کریم میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے. لو جی یہ لفظ بول دیا، اور کیا سنو گے؟ خان سے نہیں بولا گیا، خان سے نہیں بولا تھا، شاید آپ نے سنا ہوگا. نہیں، وہ تو اس کو چونکہ اس کی ایجوکیشن بہت پور ہے. اس کو ایجوکیشن کیا، وہ ویسے ہی جسے کیا کہتے ہیں، وہ پاکستان چ کہندے نے نا چھولے دے کے پاس ہو جاتا ہے، وہ اس قسم کا منڈا ہے جی. آخر ایک اور سوال کہ ششناج سنگھ کی جو ہے وہ انہوں نے خودکشی کی تھی، کیونکہ آپ ماہر نفسیات ہیں، آپ نے کن لوگوں کے نفسیات پر کام کیے ہیں، تو یہ لوگ کیوں خودکشی کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کی کتنی وہ ہوتی ہے اقسام، کون لوگ کرتے ہیں خودکشی؟ سوئسائڈ کے بارے میں اسپیشلسٹ ہوں، میں نیورولوجسٹ ہوں، سائیکائٹرسٹ ہوں، اور یہاں ہمارے اسٹیٹ میں کیلیفورنیا میں جتنی بھی خودکشیاں ہوتی ہیں، خاص طور پر جتنی بھی رپورٹس آتی ہیں سوئسائڈ کی، میں ان کی اٹاپسیز کرتا رہا ہوں. اٹاپسی آپ سمجھتے ہیں؟ اٹاپسی کہتے ہیں مرنے کے بعد، جسے پوسٹ مارٹم کہتے ہیں.
سوئسائڈ کا پوسٹ مارٹم اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جتنے لوگوں سے وہ جس آدمی نے خودکشی کی ہے، وہ قیدی جس نے خودکشی کی ہے، جتنے بھی لوگوں سے اس کی ملاقات ہوئی، سائیکالوجسٹوں سے، واٹ ایور ایویڈنس اس سلسلے میں اویلیبل ہو، وہ ساری کی ساری رپورٹ پھر تیار کی جاتی ہے کہ وہ کون کون سے عوامل تھے، کیا ہوا، آخری ڈاکٹر کون سا تھا جس کے ساتھ خودکشی کرنے والا مریض ملا تھا. اور اس پہ انکوائریز ہوتی ہیں. اس پہ کچھ ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں جن کو غلطی کے ساتھ، بدقسمتی سے، کیونکہ یہ امریکہ کا جو نظام ہے وہ یہی کچھ ہے کہ جی کس کے اوپر آپ اپنا اسکیپ گوٹ کر دو اس کو، یعنی اس کو الزام کسی کے اوپر دھر دو. تو ایسا بھی ہوا ہے، ڈاکٹروں پر الزام دھرے گئے ہیں. میں نے ان ڈاکٹروں کو بھی ڈیفینڈ کیا ہے. میں نے بہت سی کمپلیٹڈ سوئسائڈز دیکھی ہیں. میں نے بہت سے کیسز دیکھے ہیں سوئسائڈ کے، اتنے زیادہ کہ یاد رکھیے ہمارا جو مینٹل النس ہے اس کے بارے میں جو فنڈامنٹل چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی عوام کو، وہ یہ ہے کہ برین کے اندر کچھ مالیکیولز ایسے پیدا ہوتے ہیں جو ٹوسٹڈ ہوتے ہیں. یعنی ٹوسٹڈ سے مراد ہے کہ وہ اس انداز سے نہیں ہوتے جو نارمل مالیکیولز ہیں. اور یہ جسے ڈپریشن کہتے ہیں، یہ ایسی خوفناک بیماری ہے، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. میں نے ڈپریشن کے مریض دیکھے ہیں. اس کی تو ایک زندہ ترین مثال ہے نا، آپ کے سامنے ایک ڈپریشن کا جو مریض ہوتا ہے وہ سگریٹ پی رہا ہے، پریشان ہے، بال پریشان ہے، چہرے کے اوپر ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. ڈپریشن پھر ری ایکٹیو قسم کی ڈپریشنز ہیں، لڑتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، بچوں کو مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، یہ کرتا ہے. ڈپریشن کے یہ سافٹ سائنز ہیں. سافٹ سائن کا مطلب ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا ہارڈ سائن، اسی طرح سے سافٹ سائنز ہوتے ہیں. جیسے دل کا مریض ہوتا ہے تو کارڈیالوجسٹ کے پاس جاتا ہے، ٹوٹیاں رکھتا ہے، تو ایک مرمر سا اگر سنائی دیتا ہے تو فوراً ڈاکٹر کہتا ہے جی اس کے دل سے مرمر آواز آ رہی ہے. اور ایک سافٹ قسم کی مرمر ہوتی ہے جو صرف کارڈیالوجسٹ پہچان سکتا ہے، عام ڈاکٹر سن بھی نہیں سکتا اس کو. اسی طرح سے بہت سارے EKGs کے ٹیسٹ ہیں، عام ڈاکٹر وہ اس کو دیکھ کر پہچان نہیں سکتا. EKGs کہتے ہیں، یہ جو ECG جسے کہتے ہیں آپ پاکستان میں. اسی طرح سے سوئسائڈل جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو پہچاننا، آئیڈینٹیفائی کرنا، یہ ایک ٹریننگ ہے جو امریکہ میں سائیکائٹرسٹ کو دی جاتی ہے. سائیکائٹری کی ٹریننگ کے بارے میں پہلے جان لیجئے کہ یہ امریکہ کی جو ریزیڈنسی ٹریننگ ہے، یعنی وہ لوگ جو چوٹی کے ڈاکٹرز بن کے آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں، ہر آدمی تو ڈاکٹر بنتا نہیں ہے. بڑا مشکل ہے. وہ میتھمیٹکس، اسٹیٹسٹکس، فزکس، کیمسٹری، ان میں آپ بہترین نمبر حاصل کرو، پھر جا کر آپ کو میڈیکل کالج میں داخلہ ملتا، وہاں سے بھی آپ بہترین کرو، پھر آپ امریکن ایگزام پاس کرتے ہو، امریکن سٹینڈرڈ کلیئر کرتے ہو. اس کے بعد امریکہ کے اندر 4 سال کی ریزیڈنسی ٹریننگ ہے. اور اس ٹریننگ میں سائیکائٹری کو، میں نے 4 سال کی ریزیڈنسی ٹریننگ سائیکائٹری کی ہے، 4 سال کی ریزیڈنسی ٹریننگ نیورولوجی کی ہے. میں نے نیورولوجسٹ بھی ہوں، سائیکائٹرسٹ بھی ہوں، میں نے یہ دونوں ٹریننگز مکمل کی ہوئی ہیں. سو یہ جو ٹریننگ ہے یہ ایسے نہیں ہوتی جیسے پاکستان کے اندر آپ ٹریننگ کے بارے میں پاکستان کی بھی ٹریننگ کے بارے میں جانتا ہوں. یہاں پر ٹریننگ میں انٹینسو انداز میں اسٹوڈنٹس کو، جو ڈاکٹر ہیں جو بہترین ہیں، انہیں انالیسس پیش کرنے ہیں مختلف مریضوں کے، مختلف بیماریوں کے. اور یہ جو سوئسائڈ ہے یہ سب سے شدت کے ساتھ سائیکائٹرسٹ کو سکھایا جاتا ہے. سوئسائڈ کے اندر بہت سارے اور فیکٹرز تو بن جاتے ہیں، لیکن جو بیسک فیکٹر ہے وہ ڈپریشن کا وہ کالا سیاہ مالیکیول، میں تشبیہ دے کر استعارے کے ذریعے سمجھا رہا ہوں، وہ جو بھوت ہے وہ دماغ کے اندر جب گھس جاتا ہے تو یہ انسان مختلف انداز سے اس جملے کا اظہار کرتا ہے کہ زندگی کا اب کوئی فائدہ نہیں رہا.
مجھے اب زندہ نہیں رہنا. میں مختلف لوگوں کے ساتھ جب بات کرتا ہوں مجھے ایسے فٹافٹ میں چھلانگ مارتا ہوں, آئی جمپ آن دیٹ. اور میں نے اپنے یہاں پہ ڈپارٹمنٹ آف کریکشنز میں, جو کیلیفورنیا کا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے اندر کوئی تقریباً 100 کے قریب سائیکائٹرسٹوں کو اسی چیز پہ ٹرین کیا. وہ گریجویٹ تھے سائیکائٹری کے پروگرام سے, ٹریننگ لے کے آئے, ہر قسم کے انہوں نے امتحان بھی پاس کیے ہوئے, لیکن ان سے بھی مسٹیک ہوتا ہے, اور سب لوگوں سے ہوتا ہے. تو ایک پوری ٹیم بیٹھتی ہے اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے, اس لیے کہ وہ آدمی جو سوئسائڈل ہوتا ہے یہ 24-48 گھنٹے کا ایک وقفہ ہوتا ہے جس میں وہ کوئی حرکت کر سکتا ہے. اس کے بعد, اور اس میں اس کی کیفیت وہی ہوتی ہے جیسے اگر آپ 2 دن جگراتا آپ نے کاٹا ہو نا, 2 راتیں 1 رات سوئے ہی نہ ہو, تو اگلے دن جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے دن کو, ہر چیز کے ساتھ آپ چڑچڑے ہوئے ہوتے ہو. تو یہ جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اس آدمی کو آئیڈینٹیفائی کرنا بے حد ضروری ہے. پھر یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ انسان جو ڈپریشن کا مریض ہے وہ اپنی اس ٹویسٹڈ مالیکیول کو دور کرنے کے لیے کیا کیا ہیلے بہانے کرتا ہے. وہ ڈرگز کرتا ہے, الکوہل کرتا ہے, کوکین کرتا ہے, اور نشے کے یہ جو چرس کے سگریٹ پیتا ہے, وہ ایکچولی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے اپنی مینٹل النس کو ٹریٹ کرنے کی. اور پھر وہ اس مینٹل النس کو ٹریٹ کرنے اور کہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں, بہت سارے لوگ کامیڈینز بن جاتے ہیں, کامیڈی سناتے ہیں, لطیفے سناتے ہیں محفلوں میں, کہہ مروا کر لوگ آ کے کہتے ہیں یار 2 دن پہلے تھے یہ آسریا سی, 2 دن پہلے تھے ایڈے کہہ کے مار رہا تھا, تو یہ دیکھو اس نے رات کو یہ پوری گولی کھا لی ہے, دوائیاں کھا لی ہیں, اوور ڈوز کر لیا, یا اپنے سر میں گولی مار کے مر گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں ٹیل ٹیل سائنس جن کو کہتے ہیں, جو عام لوگ پہچان نہیں سکتے. سو یہاں پر بے حد ضروری ہے آپ سب لوگوں کو جاننا, اپنی فیملی کے اندر بھی جانیے کہ یہ وہ سافٹ سائنس ہیں. سافٹ سائنس, ڈرگ کرتا ہے وہ آدمی, وہ حقیقت سے آنکھیں چراتا ہے. اس کے پاس اگر آپ پوچھیں, یعنی میں عام پیشنٹس کے ساتھ جو سوال کرتا ہوں, میرے سارے ڈاکٹروں کو بھی یہی, واٹ ڈو یو ڈو فار فن, مزے کے لیے کیا کرتے ہو, وہ جو ایک زندگی میں مزہ آتا ہے. جیسے میں نے, آپ نے دیکھا ہوگا میرے گھر کے پیچھے کرکٹ کی پچ ہے, میں کرکٹ کھیلتا ہوں, یا اس کے علاوہ میں اور میری بیوی واک کرتے ہیں. خیر میں اپنی زندگی کی مثال نہیں دیتا, میں تو سچی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو ایک انسان جنتی زندگی میں رہ رہا ہے وہ میں ہوں. میں اپنی بیوی کے ساتھ جو تھوڑا سا بھی وقت مجھے ملتا ہے جو گزارتا ہوں, جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں بہت تھوڑا ہے, تو وہ میرے لیے اس درجہ ہیپینس کا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ ایک سپورٹ سسٹمز ہوتے ہیں انسانوں کے. تو آپ یعنی مل جل کر دیکھو کہ وہ انسان جو آئسولیٹ ہو رہا ہے, علیحدہ ہو رہا ہے, لوگوں سے ملتا نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد یہ جو سوئسائڈ کرنے والے ہوتے ہیں, یہ ان کے اندر ایک سائیکوٹک قسم کی ڈپریشن ہوتی ہے. حقیقت سے ہمیشہ وہ ایک لمبی کہانی اپنی زندگی کی سنائے گا وہ آدمی کہ جی میرے ساتھ پہلے تو بچپن میں یہ ہوا, پھر وہ ہوا. ہمیشہ یہ فکسیٹڈ ہوتا ہے پاسٹ پہ, پچھلی کہانی, کہ پہلے ہی میرے ساتھ پھر یہ ہوا. یعنی ہی از ناٹ لیونگ ان دا پریزنٹ. وہ حالات حاضرہ میں زندہ نہیں ہوتا, ہمیشہ رومینیٹ کرتا ہے. آپ نے دیکھا رومینیشن کہتے ہیں, یہ جو گائے جگالی کر رہی ہوتی ہے نا, تو اس کو رومینیشن کہتے ہیں. وہ پرانیاں گلاں نوں لے کے تے قصے کہ ایک باری پھر ساڈی دادی نے یہ گل مینوں آکھی سی نا, تے ادوں بعد پھر میں تے آکھیا جی میں جانا ہی نہیں دادی دے گھر. اس نے, یعنی جو چیز واقعہ 30 سال پہلے کے ہوئے, 40, ہی رومینیٹس اباؤٹ دا پاسٹ, پرانی باتیں. آپ کے سامنے ایک زندہ ترین مثال ہے آپ کا وزیر اعظم, رومینیٹس اباؤٹ دا پاسٹ. میں نے جس وقت کرکٹ کا یہ میچ ہوا, میاں داد نے یہ کہا, میں نے, رومینیشن اباؤٹ دا پاسٹ. دیز پیپل, یہ مینٹل النس کی سائنس ہیں, رومینیشن اباؤٹ دا پاسٹ. پرانی باتیں, پرانے قصے, پرانی کہانیاں, رومینیشن. تو یہ آپ کے ہاں, اور عمران خان کے بارے میں تو میں نے آپ کو بڑی اچھی طرح سے یاد ہے, میں نے ایک تقریر کی تھی, وہ میں نے کہا تھا کہ ہی از مینٹلی
सिक, एक बीमार आदमी है, नो नॉर्मल पर्सन अमेरिका में, तो आप ऐसे लोगों को मैकडॉनल्ड का मैनेजर, मैकडॉनल्ड की जॉब नहीं देते जो आदमी ड्रग्स करता हो।